بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو پروګرام تاسو غږ سره زم تاسو خپل قربا عدنان خان خټک. کتونکو څنګه تاسو ته پته دا پروګرام تاسو غږ کې موږ تاسو د کلی ضلع تاسو تحصیل او علاقائی مسلې چې دی هغه راوړاندې کوو د مشرق ټي وي په ذریعہ دا پروګرام تاسو غږ په ذریعہ باندې د حکومتي واکمنو ته منتخب نمائندګانو ته او ضلعي انتظامیه ته رسو چې دغه شان تاسو غږ تاسو اواز چې دی هغه واوري او تاسو د مسلو د حل کولو لپاره کوشش وکړي چې ورسره تاسو په ژوند کې اسانه پیدا شي. قدرمنو پروګرام ته تاسو نه خپل کال هم کول شئ. د کال لپاره زموږ ټلیفون شمیره چې د هغه تاسو په سکرین باندې راځي. د دې علاوه تاسو موږ ته د واتس اپ میسج په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ باندې خپل ویډیو هم را لېږلی شئ، خپل آډیو پیغام هم را لېږلی شئ، خپل ټیکسټ پیغام چې دی هغه هم را لېږلی شئ. که تاسو د پروګرام د بهترۍ لپاره موږ ته څه مشوره راکول غواړئ، څه تجویز راکول غواړئ، یا ستاسو په علاقه کې داسې مقامات چې هغه د دنیا د نظر نه لرې وي، نو هغه تاسو موږ ته ویډیو را لېږلی شئ. دغه شان موږ هلته خپل نماینده واستو یا تیار رپورټ تاسو موږ ته را لېږلی شئ چې موږ په هغې باندې خپل چې دی رپورټ جوړ کړو او تاسو ته چې دی دغه د علاقایي ښکلا چې د هغه را وړاندې کړو. د دې نه علاوه مسلې چې دي هغه هم موږ په دې پروګرام کې وړاندې کوو. دغه شان ښکلاګانې، کلتوري لوبې او خوراکونه چې دي په دغه حواله باندې هم موږ خصوصي پیکیج چې دي هغه په دې پروګرام کې پیش کوو. قدرمنو پروګرام ته نیغ په نیغه کال کول لپاره زموږ ټلیفون شمیره چې د هغه رضان سره نوٹ کړئ 091 091 25 84 544 091 25 84 545. قدرمنو دغه دوه د ټلیفون شمیرو باندې تاسو نیغ په نیغه دا وخت پروګرام تاسو غږ ته کال کولی شئ او خپله مسله، خپله ستونزه، خپل علاقایي چې څه تاسو اظهار خیال کول غواړئ هغه د پروګرام تاسو غږ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ. قدرمنو د نور کله لپاره نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په لومړۍ برخه کې به ځو هریپور خانپور تحصیل طرف ته. په دغه کې د 22 کلو یا دیهات چې کوم دي د هغې علاقو اوسېدونکو چې دي هغوی احتجاج شروع کړی د ځنګلاتو چې کومه محکمه ده د هغوی خلاف او د انتظامیې خلاف. دوی دغه تور لګولی دی چې زموږ کم ذاتي ځمکې دي، کوم آبایي ځمکې دي، په هغې باندې په موږ باندې په تعمیراتو کولو د هغې نه په ونو کټ کولو باندې بندیز لګولی شوی دی. دوی د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته او د ځنګلاتو چې کومه محکمه ده د هغوی د دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. دغه ټوله معامله څه ده په دغې باندې به تفصیل اخلو د هریپور نه چې زموږ کوم همکار دی د هغه سره په خبرې اترې کوو. د دې نه علاوه د فارسټ چې کوم افسر دی د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. د ګلیات ډیولپمنټ اتارټي چې کوم ترجمان دی د هغوی سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو د پروګرام په لومړۍ برخه کې. کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې بزو سوات طرف ته. په سوات مارغوزار سپیل باندې دغه علاقه ده. په دې کې چې د قبضه مافیا خلاف چې د خلکو احتجاج شروع کړی دی او دغه و چې د 6,000 نه کناله نه زیات ځمکه را 6,000 کناله نه زیات ځمکه چې د قبضه مافیا چې د هغې په قبضه کړې ده او د عدالت د فیصلې باوجود چې دغه ځمکه هغو ته نه پرېښودل کېږي، نه واګزار کېږي. په دغه ټوله معامله سره په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی، هغه به ګورو. که نور تفصیلات چې دي هغه به د ضلعي انتظامیې نه ورسره اخلو. قدرمنو د پروګرام په درېیمه برخه کې به ځو 400 طرف ته. په 400 کې د کم چې کم ډسټرکټ کونسل کم ملازمینو د دې نه وړاندې نو هغه ټول چې دي تحصیل کونسل چونکې دغه نظام چې دی بلدیاتي نظام بدل شوی دی، نو هغه ملازمین چې دي هغه TMA ته منتقل کړی شوي دي. په 400 کې دغه چې کوم 3 تحصیلونه دي په هغې کې ټول ملازمین چې کوم د غټ سکیل دي، د 14 سکیل دي یا دغه دي، نو هغه ټول 400 ته منتقل کړي شوي. دې نه علاوه چې کوم کلاس 4 ملازمین دي هغه په خپلو تحصیلونو کې پرېښودل شوي دي. دغې خلاف چې دی د TMA ملازمین چې دي هغوی احتجاج شروع کړی د ضلعي انتظامیې دفترونو مخې ته ناست دي او دوی وایي چې دغه سینیارټي چې ده زموږ د دې نه متاثره کېږي. که دغه کم ملازمین TMA ته راواوړي نو د دې سره زموږ چې کوم دی هغه حق وهلي کېږي. په دې حواله باندې به هم رپورټ هم ګورو او د دغې حواله باندې به چې زموږ کوم همکار دی هغه سره خبرې اترې کوو. د 400 چې کوم تحصیل ناظم دی د هغو سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو چې دغه معامله څه ده او دوی په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي. قدرمنو د پروګرام په لومړۍ برخه کې لاول ځو دغه هریپور طرف ته. د هریپور خانپور تحصیل دغه معامله څه ده، د ګلیات ډیولپمنټ اتارټي ولې پابندي لګولې ده او دغه ونې کټ کول او یا د خپل ذاتي جایداد چې دغه ټوله مسله سره په دې باندې لومړی د دغه خلکو اظهار خیال ګورو. بیا راځو په دې باندې د ګلیات ډیولپمنټ اتارټي چې کوم ترجمان دی د هغو سره هم خبرې اترې کوو او د ځنګلاتو محکمې چې کوم چارواکي د هغو سره هم په دې باندې تفصیلات اخلو چې دغه معامله څه ده. نو راځئ چې لومړی دا رپورټ وګورو. یہ ہم سارے لوگ چونکہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں ہمارے علاقے میں UC برکوٹ اور UC مسلم آباد کے کچھ 5 روڈ ہیں، ان روڈوں کی دائیں بائیں سائڈ سے 200 فٹ جگہ جو ہے وہ ایکوائر کرنے کا محکمہ جنگلات کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وہ زمینیں ہمارے آباء و اجداد کی، انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے وہ سارے کچھ حاصل کیا. ہمارے آباء و اجداد کی قبریں روڈ کے سائڈ پہ ہیں، ہمارے ادارے، ہماری سکولز، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، ہمارے مدارس، ہماری مساجد روڈ کی سائڈ پہ قائم ہیں، ہمارے گھر ہیں. اور ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں.
اور ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی جتنی بھی عوام ہیں، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں. اور بالکل ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے، ہمیں گھر میں بھی نہ بجلی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے. ہم لوگ بالکل روڈوں پہ آنے والے ہیں اور کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے. ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا حق جو کیبنٹ سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے ان کی ہوتے ہوئے جو ہمارا یہ بل پاس ہوا، ہمیں اس چیز پہ بھی سخت ترین تحفظات ہیں. اور ہم اپنے ایم پی ایم این اے سے یہ گزارش کرتے ہیں، آج ڈی سی صاحب تک ہم یہ آواز پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم اپنی جان بھی دیں گے، اور جو ہماری جگہوں پر ہمارے آباء و اجداد کی زمینوں پر قابض ہونے کے لیے آئے گا ہم اس کی جان بھی لینے سے گریز نہیں کریں گے. اور اس کی ذمہ دار ہری پور کی انتظامیہ ہوگی. اگر کسی کی بھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی انتظامیہ ہری پور کی اس کی ذمہ دار ہوگی. ہم اپنی آواز اس میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں ان تک، اور کسی بھی چیز سے ہم گریز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک انچ دینے کو تیار نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں. اور جو ہمارا BC برکوٹ ہے، جو ہمارا برکوٹ کا حلقہ ہے، برکوٹ میں ایک انچ بھی زمین محکمہ جنگلات کی حکومت پاکستان کی نہیں ہے، لوگوں کی ذاتی زمینیں. ہم نے جو روڈ دیے ہیں اور روڈ کی بھی پیمنٹس ہم نے نہیں لی ہے، اور روڈ کی دائیں بائیں سائڈ ایک نئی غنڈہ گردی شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد یہ جی ڈی اے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. جی ڈی اے کو کسی بھی صورت ہم منظور نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں. اب وہ جی ڈی اے کے نام سے ہیں، آگے وہ گدھے کے اوپر شیر کا لیبل چڑھا کے کسی اور سے نام سے آئے. ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں میڈیا جی ڈی اے کو معذرت کے ساتھ جی ڈی اے گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ہم کسی بھی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی شکل میں منظور نہیں کرتے ہیں. ہمارا محکمہ جنگلات جو اس کا مورا بنا ہوا ہے، تقریباً 2 سال پہلے 16 مارچ 2020 ایک ایکٹ کے ذریعے ہمارے اوپر نوٹس آیا تھا، اور اس نوٹس میں ہماری جو پورے علاقے کی 4 یونین کونسل کے حلقہ پٹوار، کھاریاں، برکوٹ، مسلم آباد اور گرم تھوڑ، ان 4 حلقوں میں نام اپنی مرضی سے دکانیں، پلازا، کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، یہ اس میں لکھا ہوا تھا. تو پھر توسیع کے لیے انہوں نے جی ڈی اے نے، ہم نے احتجاج کیا تو جی ڈی اے نے کہا جی کہ ہم آپ کو توسیع کر کے دیں گے، نیا نوٹس بنا کے دیں گے. اس نئے نوٹس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ڈومیسائل ہولڈر اور دیہی آبادی کے علاقے کے رہنے والوں کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس قانون سارے لاگو ہیں. اس کے بعد تقریباً 2 سال کے پونے 2 سال کے بعد آج 1 مہینہ پہلے ہمارے پاس نوٹس آیا جنگلات سارے محکمے کا، اور اس میں 200 فٹ دائیں اور 200 فٹ بائیں ہماری 5-6 روڈیں ہیں، پرساوا سے لے کر کوالہ تک، کوالہ سے لے کر سراں تک، اور ادھر سے کمبل گلی سے لے کر رانجھا پل تک، اور مکھنیال سے لے کر روپڑ تک، یہ کیکوڑ تک، یہ ساری کی ساری روڈیں، ان کے 200 فٹ دائیں اور 200 فٹ بائیں. یہ ایکٹ پیش ہو کے ہمارے پاس آیا یہ قانون لاگو ہونے کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے تقریباً 15-20 دن سے عوام میں احتجاج کیا. آج ہم اتنی بڑی ریلی لے کر آئیں گے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے خان برادران جن کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ایکٹ یہ اسمبلی سے پیش ہوا ہے، برائے مہربانی اس ایکٹ کو ہمارے اوپر سے ہٹایا جائے. بس یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہمیں نہ تو جی ڈی اے چاہیے، نہ ہمیں میڈیا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی کوئی بلا ہمیں چاہیے. کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی زمینیں جنہوں نے خون پسینے کی کمائی. جی قدرمن کتونکو دغه تاسو کتل د احتجاج کوونکو خبره تاسو واورئ چې هغوی خپله ځمکه 1 انچ دی هغه وایي چې موږ ورکول ته تیار نه یو. سرکار چې دی هغوی سړک جوړ کړی دی، خو د سړک لپاره چې موږ کومه ځمکه ورکړې ده د هغې هم موږ معاوضه نه ده اخیستې، او دغه چې اوس کومه پابندي به موږ باندې لګولې شوې ده په ځمکو باندې، نو دغه غیر قانوني ده. په دې حواله باندې زموږ سره دا وخت د ګلیات ډیولپمنټ اتھارټي ترجمان احسن حمید صاحب چې دی هغه ټلیفون د لارې موجود دي، د هغه نه ټوله دغه معامله معلومه چې څه حالات دي. جی احسن حمید صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ پروگرام کو وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیے پورا معاملہ کیا ہے؟
جی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہمارے نوٹس میں آج آیا ہے کہ ہری پور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر مکنیال کے جو ریزیڈنٹ تھے لوکل تھے انہوں نے احتجاج کیا ہے. میں اس چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جی ڈی اے جو مکنیال کے اندر ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے جی وہ کھاریاں اس میں آتا ہے, برکوٹ آتا ہے, گرم تھوم آتا ہے, مسلم آباد آتا ہے. ہم وہاں پہ جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہے یا مشروم وہاں پہ کنسٹرکشن ہے ہم اس کو روکنے کے لیے بالکل اقدامات اٹھا رہے ہیں. لیکن جو جس معاملے کا ذکر ابھی آج کے احتجاج میں ہوا وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو 144 سیکشن لگائی ہوئی ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کے خلاف یا روڈ سائڈ پہ جو ان کے تحفظات ہیں اس پہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو ہمارے جو تحفظات ہیں جی وہ سمپل یہ ہے کہ جو مکنیال کا جو ایریا ہے اس کو جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے تو وہاں پہ جو گورنمنٹ کے جو لاز ہیں وہاں پہ وہ لوکلز پہ بائنڈنگ ہے. ہم جو لوکلز ہیں ان کو ہم نے یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں یا ریزیڈینشیل پرپز کے لیے اگر وہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو الاؤڈ ہے. لیکن اگر وہ کمرشل کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں, کوئی ریسٹورینٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر وہاں پہ بہت ساری کمپلینٹس تھی کہ ملٹی سٹوری بلڈنگز وہاں پہ بنائی جا رہی ہیں, وہاں پہ انلیگل سوسائٹیز رن کی جا رہی ہیں, تو جی ڈی اے کی جو سمپل جو کاروائی تھی جی ہم نے روکنے کے لیے کاروائی کی ہے کہ جو وہاں پہ انلیگل سوسائٹیز بن رہی ہیں یا مشروم وہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے کنسٹرکشن کے لیول پہ اس پہ ہم نے ایکشن لیا تھا. باقی جو یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ اس کا جو تمام معاملہ ہے جی یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, ان کا جی ڈی اے اس معاملے سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا. اچھا جو آج معاملہ ہوا ہے سارا احتجاج ہوا ہے تو اب مذاکرات ہوئے, آپ کی کوئی بات ہوئی ہے مظاہرین سے؟ نہیں یہ معاملہ ڈپٹی کمشنر ہری پور اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے جی. ہم نے اس پہ سیکشن 144 جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے لگائی ہوئی ہے اس کو ہم اس کے ہٹانے کے حق میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں یا ان کے جو انتقالات بند ہوئے ہیں یا وہ اپنی لینڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کو اوپن کیا جائے, اور جو وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں کی اسپیشلی ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ان کو اس کی پرمیشن دی جائے. جی ڈی اے یہ چاہتا ہے. لیکن جو کمرشل لیول کی بلڈنگز ہیں, جو ہوٹلز وہ بنانا چاہ رہے ہیں یا جو وہاں پہ انلیگل جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کو ایک پراپر جی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق بنایا جائے گا. اور جو وہاں پہ کنزرویشن آف نیچر ہے اس کے لیے جی ڈی اے بھی کام کر رہا ہے کہ وہاں کی جو فارسٹ ہے وہاں پہ جو دیگر جو انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پہ ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں. اور جو ملٹی سٹوریز کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہوٹلز آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سال سے وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کو ہم نے روکنے کے لیے بالکل اقدامات لیے. لیکن یہ ہے کہ جو آج احتجاج ہوئے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو امپلیمنٹڈ سیکشن 144 ہے اس کے خلاف ہوا ہے اور اس معاملے کو جلد سارٹ آؤٹ انشاءاللہ کر لیا جائے گا. اچھا سر, یہ جو مظاہرین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے لکڑی کاٹنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے, اور دوسری طرف آپ یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سائڈ سے آپ بول رہے ہیں کہ جو سیکشن 144 لگایا گیا ہے یہ اگر ہٹایا جائے تو اچھی بات ہے. اس کا مقصد تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ ہیں, مطلب دیکھیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو کنسٹرکشن سے گھروں کی روکا گیا ہے, ان کو لینڈ اپنی ٹرانسفر کرنے سے روکا گیا ہے, یہ سارا معاملہ سیکشن 144 کے انڈر آتا ہے کہ جو انتقالات ہیں یا جو پھر آپ کی روڈ سائڈ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لینڈ ایکوائر کرنے کی, اس معاملے سے جی ڈی اے کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ایک پراپر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ٹورزم ہب ہے کیونکہ یہ ایریا اسلام آباد سے بہت نزدیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ ڈسٹرب نہ ہو مشروم جو کنسٹرکشن اس کی وجہ سے, اور وہاں پہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو بھی روکنا ہمارا مقصد تھا. تو ہم اس پہ پراپر ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ ایک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ ان کی جو ریزیڈینشیل پرپز کے لیے جو گھر بنانے کی اس کی اجازت مل جائے گی. اچھا سر, تو یہ 22 علاقوں کے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, تو یہ سارے علاقوں میں مطلب یہ جی ڈی اے کی سائڈ سے کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے, صرف محکمہ جنگلات جو ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, سیکشن 114 لگایا ہوا ہے, اور ان کو جو تعمیرات وغیرہ کرنے سے بھی روکا ہوا ہے اور لکڑی کاٹنے سے بھی روکا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مال مویشی پالتے ہیں اور یہ لکڑیاں ہی بیچتے ہیں, لکڑیاں جلاتے ہیں, تو اس پر بھی پابندی, یہ ساری پابندی محکمہ جنگلات نے لگائی ہوئی ہے.
देखिए जी, उधर जो आपका 4 जो उनकी वीसीज हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, जिसमें मुस्लिमाबाद आता है जी, खारियाँ आता है, बरकोट आता है, गरमथूम आता है। ये जो अक्सर लोग आपसे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें रोका गया है, ये गुजारा फॉरेस्ट के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिजर्वेशन हैं वो ये है कि जो गुजारा फॉरेस्ट है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ना की जाए, बल्कि जो इनके अपने एरियाज हैं, जो इनके अपने विरासती जो मालकीती इनकी राजी है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। गुजारा फॉरेस्ट के अंदर अभी इनको कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं है। अच्छा सर, ये एक पॉइंट क्लियर कर दे कि ये जो ज़ाती ज़मीनें हैं उनकी, तो उन पर भी कंस्ट्रक्शन आप बोल रहे हैं कि मतलब रिहायशी मकान वो बना सकते हैं, तो वो रिहायशी मकान वो बना सकते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए पाबंदी है। जो लोग वरासती जिनकी ज़मीनें वो बना सकते हैं। और ये बात मैं एलेबोरेट करके दोबारा अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो लोग गुजारा फॉरेस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनके लिए पाबंदी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है इस टाइम की फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, हमारी डिफॉरेस्टेशन ना हो, लोगों के जो महदूद वसाइल है उसके साथ करें, ताकि एक जो नेचर है उसको डिस्टर्ब ना हो, और साथ में लोगों का अपना जो जरिया महाश है वो भी चलता रहे और लोग अपना गुजर बसर भी आसानी से कर सकें। अच्छा सर, जो ये सेक्शन 144 लगाया गया है, इसमें ज़मीन बेचने और ख़रीदने पर भी पाबंदी है, या मतलब लोग ज़मीन ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इंतकालात कर सकते हैं? नहीं जी, सेक्शन 144 जो है इसमें आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी के नाम पे इंतकाल नहीं कर सकते। ये सारा मामला बिल्कुल इस तरह है, और इस पे गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस पे काम कर रही है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको खत्म कर दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की तरफ से, और इस पे इंशाल्लाह लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एहसन हामिद साहब, आप तर्जुमान है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की, मशरक़ टीवी को वक्त देने के लिए। जी क़दरमन कदन को दगा द गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी चिकम तर्जुमान दे हगोई ची मुंगा साइड न दासी पाबंदी नशता और मुंगा चिकम पाबंदी पे दगा खलको बांधे लगवली शवी दा हगे हक के नहीं मुंगा वाड़ू ची दगा खलक ची दा हुई रोजी रोटी ची दा हगा चलेगी खपल कोरून ची दा गुजारना जोड़े हो कब दगा इलाकों के कमर्शियल चिकम बिल्डिंगों ने दी हगा जोड़े पागे बांधे पाबंदी दा वक्त जम्मू सरा द जुहैब हसन खान मौजूद दा SDFO दा फॉरेस्ट دا خانپور چکم تحصیل دی په کمزه کې دا احتجاج جاری دی، دا غونه به تاسو کو چې دغه علاقه کې دا صورتحال څه دی او دوی څه پابندیاں لګولې دي. جی زہیب حسن صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. سر یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے، مظاہرین آئے ہوئے اور محکمہ جنگلات کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے اور پابندی کن کن چیزوں پر ہے تاکہ کلیئر ہو جائے ان لوگوں کو؟ اچھا جی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مکنیال جو فارسٹ سب ڈویژن ہے، جہاں کے مکین جو ہے میرے خیال میں آج انہوں نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے DC ہریپور کے آفس میں. یہاں پر فارسٹ کے 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے ریزرو فارسٹ اور دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے گزارا فارسٹ. جو ریزرو فارسٹ ہے وہ ٹوٹلی ملکیت ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہاں پر کسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہیں، کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز آپ ایون اس میں اندر بھی نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. تو وہ جو ایریا ہے وہ ہے 8255 ایکڑ ٹوٹل ریزرو فارسٹ ہے ہمارے پاس مکنیال سب ڈویژن میں. جبکہ دوسری سائڈ پر گزارا فارسٹ کا ٹرم یوز ہوتا ہے. گزارا فارسٹ وہ زمین ہوتی ہے جس کی ملکیت تو لوگوں کی ہوتی ہے، لوکلز کی، لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے بغیر NOC کے کوئی قسم کی بھی وہاں پر کوئی کنسٹرکشنز یا روڈ ایکٹیویٹیز یا کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے جب تک آپ NOC آبٹین نہ کریں کمپیٹنٹ اتھارٹی سے. اس میں اس طرح ہے کہ جو اپروکسیمیٹلی 10,000 ایکڑ رقبہ جو ہے مکنیال میں یہ گزارا فارسٹ میں آتا ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے، فصلیں جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لوگ وہاں پر سوسائٹیز اور گھر بنا رہے ہیں. مطلب کہ عنقریب جو ہے پاکستان میں یہ جو ہمارے پاس کاشتکاری ہے اس میں بھی جو ہے ہم کافی چیزوں کی شارٹیج ہمارے پاس آئے گی. سیم سچویشن یہ ہلی ایریاز میں ہمارے پاس ہے کہ آج کل لوگوں کا رجحان ہلی ایریاز کی طرف ہے. وہاں پر وہ بڑے بڑے جو ہے رقبے خرید کر اس پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. سیم سچویشن ہے مکنیال میں بھی. مکنیال میں جو کہ یہ اس کی لوکیشن جو ہے یہ اسلام آباد سے 30 منٹ کے فاصلے پر ہے،
تو زیادہ تر انویسٹرز آ کر مکنیال میں، جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے، لوکلز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو باہر سے انویسٹرز ہیں وہ آ کر مکنیال میں لے رہے ہیں زمین، بہت بڑے بڑے رقبے لے رہے ہیں، جس پر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ فورسی کرتی ہے فیوچر کو، اور وہ اقدامات ایسے اٹھاتی ہے کہ فیوچر میں ہمارا فارسٹ کور اس سے متاثر نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ سے کہ ہم لوگوں میں آگاہی جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرے اس بارے میں کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے گزارا فارسٹ میں، جو کہ ہمارے سیکشن 44 کے انڈر آتا ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کنسٹرکشن کو آلریڈی فارسٹ آرڈیننس نے پروہیبٹ کیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن ان ایریاز میں نہیں کرنے دیتے جو ڈیزگنیٹڈ فارسٹ ہے، مطلب جو گزارا ہے یا ریزرو فارسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ملکیتی ایریاز ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہوتے، وہاں پر چاہے لوگ کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کریں وہ الاؤ ہوتے ہیں. جی سر، کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کریں، مطلب کمرشل وہ خود بنانا چاہتے ہیں، کوئی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی پلازا بنانا چاہتا ہے تو اپنی ملکی زمینوں پر بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جی. جس طریقے سے جی ڈی اے کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو کمرشل ایکٹیویٹیز کو ملکیتی ایریاز میں جی ڈی اے دیکھتی ہے. ہماری طرف سے کمرشل پر یا پرائیویٹ کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف. اچھا سر، جو یہ سیکشن 144 لگایا ہے، یہ کن کن چیزوں پر لگایا ہوا ہے وہاں پہ محکمہ جنگلات کی سیکشن طرف سے؟ 144 لگایا گیا تھا جی، یہ جو گزارا فارسٹ میں کنسٹرکشنز انلیگل کنسٹرکشنز ہیں ان پر لگایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ خانپور ڈیم جو ہے وہ مکنیال کے بالکل نیچے پایا جاتا ہے، اور مکنیال میں جتنی بھی بارشیں ہوتی ہے، جتنے بھی چشمے ہیں، ان سب کا پانی خانپور میں ڈیم میں جاتا ہے. اور جو واحد ڈرنکنگ سورس ہے اسلام آباد کا، کیپٹل ایریا کا، تو اگر اسی قسم سے مکنیال کو ہم تحفظ نہ دیں اور یہاں پر فارسٹ کے لحاظ سے اقدامات نہ اٹھائے تو اسی طریقے سے لینڈ کٹنگ ہوتی جائے گی، اور لینڈ کٹنگ کی وجہ سے جب بارش ہوگی یہ مٹی بہہ کر خانپور ڈیم میں جائے گی. خانپور ڈیم کا لائف سپین کم ہوگا، اور ان قریب اسلام آباد میں فیوچر میں جو ہے پانی کی شارٹیج بہت زیادہ آئے گی. اور ابھی پریزنٹلی بھی اسلام آباد میں شارٹیج ہے پانی کی، ڈرنکنگ واٹر کی. اچھا سر، ایک آخری سوال ہے، جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ کن پوائنٹس پر مذاکرات ہوئے اور کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہے؟ ہماری طرف سے ہمیشہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں کو ہم یہ بات جو ہے ہر بار بتاتے ہیں کہ آپ اگر اپنی پرائیویٹ کسی بھی جگہ پر اپنے کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، چاہے کمرشل ایکٹیویٹیز ہو یا چاہے پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہو، اس میں ہم بالکل بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور ہم جو گزارا فارسٹ ہے اس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں، چونکہ ہلی ایریاز ہیں، وہاں پر وسائل کی کمی ہے، وہاں پر جلانے کے لیے گیس نہیں ہے، وہاں پر اور ایشوز ہوتے ہیں فیول وڈ کے. تو ہم لوگوں کو انہی گزارا میں سے چٹ پرمٹ جو ہے سسٹینیبل مینجمنٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی ضروریات دیر پا پوری ہوتی رہے. جی اچھا سر، یہ جو انتقالات ہیں ان کے حوالے سے، مطلب کوئی زمین اگر بیچنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا پلان کرنا؟ ہمارے فارسٹ آرڈیننس میں جو ہے وہ گزارا فارسٹ میں آپ انتقال کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے جو ہے انتقالات پر کسی قسم کی جو ہے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. وہاں پر صرف ہم لینڈ یوز چینج کو پروہیبٹ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جو زمین کی جو جس طریقے سے زمین ہے اسی طریقے سے رہے گی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو فارسٹ آرڈیننس میں ہمیں انتقال پر کوئی اعتراضات نہیں ہوتے. یہ زمین خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی کنسٹرکشن یا اور ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ زہیب حسن خان، آپ ایس ڈی ایف او ہے فارسٹ کے خانپور تحصیل کے، مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جی قدرمن کدن کو تاسو اوریدل د محکمه ځنګلات چې کوم چارواکي دا خبرې هم تاسو اوریدل د ګلیات ډیولپمنٹ اتارټي د ترجمان خبرې هم تاسو اوریدل چې په دغه علاقه کې چې داسې هیڅ قسمه پابندي نشته. دا وخت چې زموږ سره د هریپور نه زموږ نمائنده آصف اقبال د ټلیفون د لارې موجود دی، د هغه نه په دې حواله باندې معلومات اخلو. جی آصف اقبال، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، بہت مہربانی. اچھا آصف صاحب، یہ بتائیے جو ہم نے بات کی ہے محکمہ جنگلات کے حکام سے اور یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ترجمان نے بھی بات کیا، انہوں نے تو معاملہ سیدھا سیدھا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ جو حکومت نے پابندی لگائی ہے وہاں پہ پابندی ہے، اور جو تعمیرات ہے اس پہ بھی پابندی نہیں ہے، زمین کی خرید و فروخت پر بھی پابندی نہیں ہے. تو پھر کیا معاملہ کیا ہے؟ سر اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر پابندی لگائی، اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا ہے یا قانون پاس ہوا ہے، مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کم از کم جو وہاں کے رہائشی ہیں، اپر خانپور کے جتنے علاقے ہیں، 22 دیہات ہیں، 22 علاقے ہیں جن میں یہ پابندیاں لگائی ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، ہمارے پرکھوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. پشاور اسمبلی میں بیٹھ کر یہ قانون پاس
पास कर दिया गया है और हम पर मसलत करने की कोशिशें की जा रही है। हमें हमारी अपनी ज़ाती ज़मीनों से पर एक ईंट हम नहीं लगा सकते। हमारे घरों की हालत खस्ता हो रही है, हम अगर अपने घर की रिपेयरिंग करते हैं उस पर भी ये लोग हमारे घरों में पहुंच जाते हैं, ये आप ये क्यों कर रहे हैं। हम अगर अपने जलाने के लिए लकड़ी काटना शुरू करते हैं उस पर भी ये नफरी लेके, पुलिस लेके, फॉरेस्ट गार्ड लेके आ जाते हैं, ये वाले आ जाते हैं, जी आप ये क्यों कर रहे हैं। हम अपनी जाती जमीन पे भी एक ईंट नहीं लगा सकते, अपनी जाती जमीन से एक टहनी भी अपनी काट सकते, हम क्या करें। इसके अलावा इन्होंने जो है आज डीसी ऑफिस में एहतजाज किया है। इन्होंने अच्छा आसिफ साहब ये बताए मुज़ाकरात की मतलब कोई वो नुकात बताए कि किन नुकात पर ये जो मुज़ाकरात हुए। सर मुज़ाकरात में इन्होंने यही कहा है कि डीसी हरीपुर और रहनुमा पीडीआई यूसुफ खान साहब ने यही कहा है कि हम इस बारे में जो है जीडीए से भी और महकमा जंगलात से भी आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने बैठकर वहाँ मौके पर आए या यहाँ पे आपको बुलाया, आपकी कमेटी कोई बनी, उसके सामने हम तमाम तरह तहफ़्फ़ुज़ात आपकी मर्जी से दूर करेंगे। आपको हम जो है इस वक्त आपका एहतजाज हमने सुन लिया है। जो चीज़ें मुस्तक़बिल में अगर हम प्लानिंग करेंगे, कोई अगर कानूनसाजी करेंगे या दफ़ा 44 का कुछ ऐसी इशू है या कोई रोड के दोनों अतराफ। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी कदरमन को दगा तासु वावरे आसिफ इकबाल खबरे هغه چې د مذاکرات دي هغه کامیاب شوی دي او مظاهرین دي هغه طریق پر کورون تا او دغه خبرو باندې شوی چې کم هم مسله دا هغه په اسمبلی کې چې کم بل پاس شوی دی، کم قانون دی یا چې کم اداري دی هغه قانون چې دی هغه عملي کې ګلیات ډیولپمنٹ اتارټي دا کا محکمه ځنګلات ته هغه به د قانون مطابق کاروایی کوي په دغه معاملې باندې چې دی عام ولس کم ځای اوسیدونکو چې هغه به ضرور په اعتماد کې اغستل کیږي. قدرمنو د پروګرام په دویم برخه کې موضوع سواد طرف ته خدای غنه دی وړي شانتي دمه مشرق ټي وي سره اوسه.